چل گیا کہ سخت مجبوری اور ضرورت کہتا حجاب اور نقاب کی شرط کے ساتھ خاتون خواتین کی خدمت یا ایسے اداروں میں کام کر سکتی ہے جس سے لابودی ہو. وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، مانگو اللہ سے اس کا فضل. ان اللہ کان بکل شیء علیما، بے شک اللہ ہر چیز کے جاننے والے ہیں. وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ، اور سب کے ہم نے مقرر کیے ہیں وارث، موالی ورثہ. مما، اس مال میں ترک الوالدان والاقربون، جو چھوڑ مرے ماں باپ اور رشتے دار. والذین عقدت ایمانکم، اور وہ لوگ جن کے ساتھ تم عہد و پیمان کر چکے ہو، یعنی پیغمبر نے جن کے درمیان مواخات قائم کی. عقدت ایمانکم، یا آپ نے غلام کو کہا کہ میرے مرنے کے بعد تو مدبر ہے، آزاد ہے، یا آپ نے کہا کہ اتنے پیسے لے آؤ انت موت، اپن آپ آزاد ہے. فآتوہم نصیبہم، دے دو ان کو ان کا حصہ. ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، بے شک اللہ ہر چیز پر حاضر ناظر ہے. یرید اللہ لیبین لکم، چاہتے اللہ کہ بیان کرے تمہارے لیے. وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ، اور رہنمائی کرے تمہاری ان راستوں کی طرف جو تم سے پہلو کے ہیں. وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ، توبہ قبول کرے تمہاری. وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اللہ علم و حکمت والے ہیں. وَاللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ، اللہ چاہتے ہیں کہ تمہاری توبہ قبول کرے. وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ، اور چاہتے وہ لوگ جو پیچھے لگتے شہوتوں کے. ان تمیلوا میلا عظیما، کہ جھک جاؤ جھک جھکاؤ کر کے پورا. یرید اللہ ان یخفف عنکم، چاہتے اللہ کہ تم سے گناہوں کا بوجھ ہلکا کرے. وخلق الانسان ضعیفا، اور پیدا کیا گیا انسان کو ناتوان، بہت کمزور ہے. چونچے سے یہ ڈرتا ہے، مکھی اور مچھر سے یہ بیمار پڑتا ہے، تتیا اس کو کاٹ سکتی ہے. زیادہ کھانے سے یہ پریشان، نہ کھانے سے یہ پریشان. آئے آئے وے کلمری للوگی، کلمری پڑھیر خواڑ، کلمری للوگی کلمری پڑھیر خواڑ. او کل پنور سوزی کل ریگ دی پساڑ. رحمان بابا کہتا ہے کلمری للوگی کلمری پڑھیر خواڑ. کبھی بھوک سے مرتا ہے، کبھی زیادہ کھانے سے بیمار ہے. او کل پنور سوزی کل ریگ دی پساڑ، کبھی دھوپ میں جلتا ہے، کبھی سردی سے کب کپاتا ہے. ایک حال پر وہ ایک اللہ جل جلالہ ہے. یا ایھا الذین آمنوا، و مسلمانوں، لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، نہیں کھاؤ ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے. الا ان تکون تجارہ، مگر یہ کہ ہو تجارت، ان تراض منکم، آپس کی خوشی سے. یہ مطلب نہیں کہ تجارت میں ایک دوسرے کو لوٹو، تجارت میں عموماً لحاظ بہت ہوتا ہے. مثلا 50 لاکھ ایک کے، 50 لاکھ دوسرے کے، تجارت ہو رہی. ایک ذرا آرام کر رہا ہے، دوسرا دوڑ رہا. ایک بہت جانتا ہے، دوسرا بالکل، لیکن لوگ کہتے ہیں نہیں ہم شریک ہیں، پارٹنر ہے. یہ مطلب ہے. جیسے کھانا کھا رہا ہے، 25 روپے اس نے ملایا، 25 اس نے. کوئی کھانا منگوایا، وہ چست ہے، بڑے بڑے نوالے لیتا ہے، یہ ذرا سست ہے، چھوٹے چھوٹے نوالے، اور اس کو باتوں میں لگا لیا اور خود نکل گیا. لوگ ان باتوں کو محسوس نہیں کرتے. ایک عورت نے دوسری عورت کو کہا چند روٹیاں دے دو، شام کو دے دوں گی. اس کا پیڑا بڑا تھا، ہاتھ بڑا تھا. اس کا پیڑا چھوٹا ہے، ہاتھ چھوٹا ہے، لیکن 6 روٹیاں دی، 6 دے دی، کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ معاف ہے، انتراض ہے من کو، اس پہ اعتراض نہیں ہوتا. ہاں ایسا یا قیاس کا تقاضا تو یہی ہے کہ یہ ناجائز ہے.
مگر استحسان بالکتاب ہو چکا ہے. قرآن کریم نے اس کی اجازت دی ہے کہ تجارات میں اونچ نیچ معاف ہے. احتیاط اور چیز ہے کہ امام ابو حنیفہ اپنے مستقرض کے مکان کے چھاؤ میں نہیں بیٹھے تھے. اور بخاری شریف میں ہے کہ جن کے پاس آپ کا قرضہ ہے ان کا بوسا اور چھلکا بھی آپ نہ اٹھائے، یہ بھی فائدہ ہے ناجائز. لا الہ الا اللہ. کبھی ہم موچی کو کہتے ہیں کہ میرے لیے جوتا بنا لو، ناپ دے دیتے ہیں، سرخ چمڑا ہو، ایسا ہو ایسا ہو، ٹھیک ہے بن جائے گا. 500 روپے لگیں گے، 200 آج دے دیں ایڈوانس. آج کس چیز کا لے رہا ہے؟ کسی مبی سے پہلے اس کا سامان لینا ناجائز ہے قیاساً، لیکن عرف میں لوگ ایڈوانس دیتے ہیں، پھر وہ اسی کا جوتا بنائے گا. اس کو کہتے ہیں استحسان بالعرف ردا للقیاس. کبھی سفر میں چند ساتھی اکٹھے ہوتے ہیں، پیسے جمع کرتے ہیں، اس میں ایک امیر ہوتا ہے، اس کی بات چلتی ہے، پیسے سب کے برابر ہے. یہ بھی استحسان بالعرف ہے. قیاس کو رد کر دیا جائے. اللہ اکبر. تو بعض چیز ایسی ہے کہ جب قیاس اس کو ناجائز کہتی ہے تو ایک اور قیاس آ جاتا ہے، قیاس خفی، اس کو استحسان کہتے ہیں. امام ابو بکر جساس نے کتاب لکھی تھی الاستحسان، جو ان کی کتاب الفصل والوصل میں شامل ہے. ایک استحسان بالکتاب ہے، جیسے یہ تجارت کی مثال قرآن نے دی. کبھی استحسان بالسنہ ہوتا ہے، حدیث موجود ہوتی ہے، حدیث کے پیش نظر قیاس نہیں کیا جائے گا. جیسے صاحب ہدایہ نے کہا کہ جس کو بھی اونگ آ جائے یا نیند آ جائے اس کا وضو ٹوٹنا چاہیے. قیاس وترکنا القیاس عند الاثر. اثر یہ ہے لا وضوء علی من نام قائما او راکعا او ساجدا او قائدا، انما الوضوء علی من نام مستجعا لان من نام مستجعا استرخت مفاصله ہدایہ. کبھی استحسان اجماع سے ہوتا ہے، قیاس مسترد ہو جاتا ہے. استحسان جیسے ہم نے مسجد بناتے وقت کہا کہ یہ سمت ہے، 2-4 بزرگوں کو بلایا، یہ سمت ہے، کسی نے ادھر سمت بنایا، مسجدیں ہیں. یہ پورے جہان میں سمت قبلہ کا جو تعین ہوا ہے، یاد رکھنا یہ اجماع سے ہے. پورے عالم کے مسلمان متفق ہے کہ جس طرف مسلمان کہے کہ یہ رخ کعبہ ہے وہ کعبہ ہے. اگر کوئی قطب نما لے آئے کمپاس یا اور کوئی شیطانی ٹپاس لائے اور آپ کو کہے کہ یہ قبلہ نہیں ہے، تو آپ اس سے کمپاس لے زمین پہ دہ مارے اور اس کو گریبان سے پکڑ کے 2 کس کے چانٹے رکھے اور گیٹ سے آؤٹ کر دے اسے. اس کو یہ ہے آپ کا استحسان. اس سے کا اجماع امت ہے کہ مسلمان جس سمت پر متفق ہوئے وہ رخ کعبہ ہے. یہاں محلے میں ایک بزرگ کا نام لینا ٹھیک نہیں، انتقال ہو گیا. 75 سال پہلے دارالعلوم دیوبند سے فاضل تھا. اس کے پاس ایک کمپاس ہوتا تھا
اور لوگوں کے پاس جاتا تھا کہ یہ مسجد کا. میں نے ایک دن کہا آپ نے دیوبند میں کیا پڑھا ہے؟ ایسے دیوبند بدنام کرنے گئے تھے. یہاں بٹھایا سمجھایا پھر سمجھ گیا. اس لیے انگریزی مشینری یا جدید آلات شرائع میں معتبر نہیں ہے. یہ قاعدہ یاد رکھو. فقہاء نے لکھا ہے کہ سب مسلمان اتفاق کر گئے کہ آج 9 ذی الحج اور عرفہ ہے. ہوگی 1-2 دن بعد کو یا اس نے ثابت کیا کہ یہ 9 نہیں تھا 8 تھا یا 9 نہیں تھا 10 تھا. یہ ثابت کرنے والا جھوٹا اور غلط، اور وہ جو حج ہوا ہے وہ 100% صحیح. دیکھیے ترمذی اور شروع ہے معتبرہ. الفطر یوم تفطرون والاضحیٰ یوم تضحون. امام ترمذی نے باب قائم کیے. پتہ نہیں فقہ کے کتنے 100 باب سے نکلے. اے ایمان والو نہیں کھاؤ مال ایک دوسرے کا آپس میں نہ مگر یہ کہ تجارت ہو خوشی خوشی آپس میں. ولا تقتلوا انفسکم مت قتل کرو ایک دوسرے کو. ان اللہ کان بکم رحیما بے شک اللہ تمہارے حق میں مہربان ہے. تو مہربانی کی وجہ سے تو منع کیا ہے. ومن یفعل ذلک عدوانا وظلما جو ایسا کرے گا دشمنی اور ظلم کر کے فسوف نصلیہ پسند قریب داخل کر دیں گے اس کو نار آگ میں. وکان ذلک علی اللہ یسیرا اور یہ اللہ کے لیے آسان ہے. ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ اگر تم بچنے لگے بڑے گناہوں سے جس سے منع کیے گئے ہو نکفر عنکم سیئاتکم دور کر دیں گے تم سے چھوٹے گناہ. وندخلکم مدخلا کریما اور داخل کر دیں گے تم کو عزت کی جگہوں میں. اگر کبائر سے بچو تو صغائر معاف ہو جائیں گے. تو کبیرہ اور صغیرہ کا کیا فرق ہے؟ ما تنہون عنہ جس کی نہیں وارد ہے وہ کبیرہ ہے اور جس کی نہیں ہے وہ صغیرہ ہے. جیسے شراب کی نہیں آئی ہے ہیروئن افیون چرس بنگ اس کی نہیں آئی قیاسن ہے اس لیے وہ کبائر ہے اور یہ صغائر. جوئے کی نہیں آئی ہے وہ کبیرہ ہے اور لاٹری اور امدادی کمیٹی اور دوسری جو شکلیں ہیں سودوں کی لحاظداری کی وہ گناہ صغائر ہے. بعض علماء کہتے ہیں کبیرہ اس کو کہتے ہیں جس پر وعید شدید آئی ہو. بعض کہتے ہیں کبیرہ اس کو کہتے ہیں جس کی سزا مقرر ہو جیسے سرقہ ہاتھ کٹتا ہے شرب خمر کوڑے لگتے ہیں قذف حد لگتی ہے قتل خطأً یا عمدن جس پر دیت لازم ہوتی ہے. بعض کہتے ہیں جانتے ہوئے کہ گناہ ہے پھر بھی کرے کبیرہ ہے نہ جان کر کیا صغیرہ ہے. ہر گناہ اپنے سے چھوٹے کے مقابلے میں کبیرہ ہے اور اپنے سے بڑے کے مقابلے میں صغیرہ ہے. صوفیہ کرام فرماتے ہیں کراہت پر بھی استمرار کرنا کبیرہ ہے اور کبیرے سے پر بھی استغفار کرنا صغیرہ ہے. چنانچہ وہ کہتے ہیں لا صغیرۃ مال اصرار ولا کبیرۃ مال استغفار. 7-8 تعریفیں ہو گئی. ولا تتمنوا ما فضل اللہ به بعضکم علی بعض خواہش تک مت کرو وہ جو برتری دی اللہ نے بعض کو بعض پر کہ عورتیں کہیں کاش کہ ہم مرد ہوتے اور مرد کہے کاش کہ میں عورت ہوتی پھر حمل بھی تجھے ہوتا اور بچے بھی دینا پڑتا. پیٹ کے ساتھ ایک بالٹی باندھ دو 1-2 مہینے میں مان لوں گا. بالٹی نہیں چائے کی پیالی باندھ کے دکھاؤ
نہ سو سکے گے نہ بیٹھ سکو گے. یہ تو اللہ نے عورتوں کو کمال دیا ہے. بعض عورتوں نے کہا مرد جمعہ پڑھتے ہیں ہم نہیں پڑھ سکتے، مرد جہاد کرتے ہمارے لیے نہیں ہے. اس پر یہ آیت نازل ہوئی. للرجال نصیب مما اکتسبوا، واسطے مردوں کے حصہ ہے اس مال میں جو وہ کمائے. وللنساء نصیب، اور عورتوں کا بھی حصہ ہے مما اکتسبنا، وہ جو کماتی ہے. تو اتنا پتہ چل گیا کہ سخت مجبوری اور ضرورت کے تحت حجاب اور نقاب کی شرط کے ساتھ خاتون خواتین کی خدمت یا ایسے اداروں میں کام کر سکتی ہے جس سے لابودی ہو. وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ، مانگو اللہ سے اس کا فضل. ان اللہ کان بکل شیء علیما، بے شک اللہ ہر چیز کے جاننے والے. وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ، اور سب کے ہم نے مقرر کیے ہیں وارث، موالی ورثہ. مما، اس مال میں ترک الوالدان والاقربون، جو چھوڑ مرے ماں باپ اور رشتے دار. والذین عقدت ایمانکم، اور وہ لوگ جن کے ساتھ تم عہد و پیمان کر چکے ہو، یعنی پیغمبر نے جن کے درمیان مواخات قائم کی. عقدت ایمانکم، یا آپ نے غلام کو کہا کہ میرے مرنے کے بعد تو مدبر ہے، آزاد ہے، یا آپ نے کہا کہ اتنے پیسے لے آؤ انت موت، اپنا آپ آزاد ہے. فآتوہم نصیبہم، دے دو ان کو ان کا حصہ. ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، بے شک اللہ ہر چیز پر حاضر ناظر ہے. الرجال قوامون علی النساء، مرد حکمران ہے عورتوں پر. اللہ نے مرد کی ساخت ایسی کی، اللہ نے مرد کے ذمے سے ذمہ داریاں لگائی کہ عورتوں پر حکمران ہوں گے. بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، بسبب اس برتری کی، بسبب اس برتری کے جو دیے اللہ نے بعض کو بعض پر. ایک تو مرد مرد ہے اور عورت عورت ہے. یہاں درس ہو رہا تھا، اس محلے میں ایک جنگجو عورت تھی، بہت جنگجو تھی، میدان میں اتر آتی تھی لڑائی کے لیے. وہ یہاں آئی، مولانا صبا احسن مرحوم مولانا سہیل کی جگہ بیٹھتے تھے. سہیل صاحب شاید طالب علم تھے. تو وہ عورت نے کہا یہ لاؤڈ اسپیکر بند کر دو. مولانا صبا نے کہا لاؤڈ اسپیکر چلے گا. غصے ہو گئی وہ، اور اس کو کہا کہ میں دیکھوں گی. میں ایسے دیکھ رہا تھا لیکن کچھ کر نہیں سکتا تھا کیونکہ قرآن شریف پڑھا رہا تھا. جب درس ختم ہوا میں وہاں گیا، میں نے مولانا صبا کو بلایا. میں نے کہا کیا ہو رہا تھا؟ کہا وہ لڑاکی عورت آئی تھی. میں نے کہا پھر؟ بس اس نے اپنی بات کہی، میں نے سمجھانے کی کوشش کی. میں نے کہا جاتے وقت اس نے کیا کیا؟ کہنے لگا کہ اس نے چہرے پر ہاتھ پھیرا. میں نے کہا بس یہی آ کے اصل جگہ ہے. تو میرا صحیح شاگرد ہوتے تو اسے کہتے کہ تو وہاں ہاتھ پھیر جہاں پھیرنا چاہیے. آپ کی داڑھی تھوڑی کہ یہاں ہاتھ پھیر رہی ہے. شریف چڑھے والا غریب خاطر یار بہت سمجھ رہے میں تب ہوتے کہ بس سب دینا اثرا کر. مرد حکمران ہے عورتوں پر. بھئی عورت کی تو داڑھی نہیں ہے تو چہرے پر، یہ تو مرد جو یوں کرتا ہے وہ داڑھی کے لیے کرتا ہے. اس کا مطلب یہ کہ داڑھی مونڈے کو بھی ایسا کرنے کا کوئی حق نہیں. وہ حجام کی دکان پہ ہاتھ پھیرے. حجام کی دکان، کاش کہ میں داڑھی نہ منڈاتا، یا دو چار بلیڈ رکھے ان کے اوپر ہاتھ پھیرے. آپ تو داڑھی چھوڑ چکے تو کس چیز پہ ہاتھ پھیر رہا ہے؟ جذبہ پیدا کرو، ہمت کرو، داڑیاں رکھو. مرد حاکم ہے عورتوں پر. یار داڑھی کیوں نہیں رکھتے؟ گھر میں اچھا کدھر ہے؟ وہ ہے گھر والی عمرے میں حج میں وہاں ساتھ تھے. کتنے بیٹھ میں تیرا خاون حج کرنے آئے یا ماسکو اور پیرس کا چکر لگانے آئے؟
کہ نہیں ہم اپنا سرمایہ خرچ کر کے آئے ہم تو بہت اچھا حج کر رہے ہیں. میں نے کہا یہ داڑھی مونڈنا گناہ ہے یا نہیں؟ کہ بالکل ہے. تو میں نے کہا یہ آپ کا نام لیتا ہے. کہنے لگی جب آئے تو آپ بتائیں. یقین کرو اس عورت نے کہا اس ذات کی قسم جس نے کعبے کو عزت دی کہ میرا خاوند آج کے بعد داڑھی نہ منڈائے، لیکن وہ بے عقلی کا پتلا اب بھی داڑھی منڈاتا ہے، عورت کے سامنے شرمندہ. ویسے عورت کا نام لیا. عورتیں تو جان چڑکتی ہے شریعت میں. انہیں جیسے ہی پتہ چلتا ہے کہ یہ مسئلہ ہے وہ کہتے ہیں جان قربان ہو جائے ہماری. عورتیں سب ایک جیسی نہیں ہے. بما فضل اللہ بعضهم علی بعض. ایک تو مرد کو مردانگی کی وجہ سے برتری ہے عورت پر، وہ بما انفقوا من اموالہم، اور موجے خرچ کرنے کے مال ان کے. مرد کمائے اور عورت پر خرچ کرے، فضول نہیں، شریعت کے مطابق، عرف کے مطابق. اور اب مردوں کی تنخواہیں کم، عورتوں کی زیادہ. ان کی جان پہچان کم اور ان کی زیادہ، تو ظاہر تکالیف پیش آ رہی. فالصالحات، بس وہ نیک عورتیں، قانتات تابدار، حافظات للغیب، حفاظت کرنے والی خاوند کی عدمی موجودگی میں. یہ نہیں کہ خاوند دفتر گیا اس نے یار کو کہا آ جاؤ انٹری ہو جاؤ ناشتہ میرے ساتھ کرو، اور وہ مجوڑا تو جا چکا ہے اور شام کو آئے گا. ایسی بدچلن عورتی معاشرے میں ہے. خدا ہماری پاک بیویوں کو ان کی ہوا سے بھی بچائے. بما حفظ اللہ، جس چیز کی حفاظت اللہ نے فرمائی. واللاتی، اور وہ عورتیں تخافون نشوزہن، کہ تم ڈرتے ہو ان کی نافرمانی سے. فعظوہن، ان کو واعظ کرو. نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم. اما بعد، بزرگوں اور دوستو، آپ میری بیوی ہے، میں تمہارا ٹی وی ہوں. تقریر کرو، واعظ نصیحت کرو بیوی کو. وہ بے دیکھ رہی ہے کیا ہو گیا، پاگل ہو گیا، ادھر تقریر شروع کر لی. وہ قرآن میں آیا وہ بابا سمجھانے کو کہتے ہیں. اس نے باقاعدہ ضیاءالحق کی طرف نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم. واہجروہن فی المضاجع، اور جدا کر لو ان کے اپنے سے بسترے. 2 4 5 رات نہ سو ساتھ. غیرتی حیادار تہذیب والی عورت ہوگی، وہ خاوند کی جدائی برداشت نہیں کر سکے گی، پیروں میں آئے گی، توبہ کرے گی. واز بھی کیا، پھر بھی جتنی کوتھی اتھیان کلو تھی، وہ کوتھی صحیح نہیں ہو رہی. بستر بھی دور کیا اس نے اور دور کیا. وَاضْرِبُوهُنَّ، خدا کا نام لو اور لاٹھی اٹھاؤ. ضرب یضرب کا باب اللہ نے اس دن کے لیے پیدا کیا. اراوی نہیں سمجھتا لئی داس ناسے کو جو اراوے پر دو اور خے ہوا. صرف چہرے پہ نہیں مارو، نبی نے منع کیا ہے. ایسا وَاضْرِبُوهُنَّ، یہ کہتے ہیں تہذیب کے خلاف ہے. وسطا تہذیب ہو گئے تاج ڈکیا خیر بس دے رہی تھی وہ یہ چلتے منہ عالم ظالم بچے بیٹھتے منہ عالم بولے شایم یوسوس بن راغڑ دا تہذیب دے شاہ. مجھے ایک خط میں کہتا ہے کہ یہ نہ بیان کرے. میں نے کہا ایسا کہنے والا کہ یہ ایک تہذیب کے خلاف ہے، خارج عن الاسلام ہے. قرآن پاک جیسے تہذیب کون سکھا سکتا ہے؟ ایسا ایک آدمی نے قصہ سنا ہے کہ ہم نے بڑی شان سے محبت سے پیار کیا، ناشتہ کیا، پتہ نہیں کیا اس کو دل میں آیا، کیا ہو گیا، اچانک تڑپ تڑپ مجھے پٹائی لگائی. خاون کہہ رہا ہے بیوی نے لگائی. میں نے کہا پھر آپ کیا کر رہے تھے؟ کہ آپ کی دعا کی. بس میں بستر پہ گر گیا، پڑھا رہا میری دعا کی. ڈالا ہو رہا ہے خدا ہمارے تو بھائی. جیسے تبلیغ والے کہتے ہیں نا کہ تم دعوت دو دین کی، عقیدے کی، عمل کی، ورنہ لوگ تمہیں دعوت دیں گے. یہ بالکل پکی بات ہے. اس طرح ضرورت کے وقت تم تھوڑا سا ذرا شڑی پڑی کرو، اور اگر یہ نہیں کرو گے تو پھر ادھر سے چانٹے کھانے کے لیے تیار ہو جاؤ. میں بتا مخ رہا ہوئی
اب پختانه وایي د چې خدای شرمولم او ښځې را پرځولم. وَاضْرِبُوهُنَّ. حدیث شریف میں ہے کہ جو مرد عورتوں کو مارتے ہیں یہ اچھے لوگ نہیں، یعنی بلا ضرورت. ورنہ حدیث میں ہے کہ ہاتھ سے مارے لکڑ سے نہ مارے، کہیں ایسا نہ ہو کہ نقصان بہت زیادہ ہو جائے. بِالْيَدِ دُونَ الْخَشَبِ. اور حدیث شریف میں ہے کلوہم وکسوہم، بال بچوں کو کھلاؤ پلاؤ، ولا ترفع عنہم عصاک ادبا، اور ان کو ادب سکھانے والا ڈنڈا سے دور نہ رکھ. یہاں بڑے واقعات تفسیر ہو گئے. فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، پس اگر بیویوں نے تمہارا کہا مان لیا. خدا کی شان ہے کہ یہ ضربۂ ضربوں میں بڑی طاقت ہے. اور ویسے تو نہیں ہونا چاہیے، انسان خود مہذب شریف ہے، اس پہ ہاتھ اٹھانا بہت نامناسب ہے. استاد شاگرد کو نہ مارے اور بڑا چھوٹے کو نہ مارے اور میاں بیوی کو نہ مارے. ظاہر ہے تو ایک مجبوری ہے، وعظ بھی بیکار ہوا اور مہاجرہ بھی مفید نہیں ہوا. تو یہ ضروری ہے کہ وہ فی الشر نجات حین لا ینجی کا احسان. ہم اسی کہتا ہے ہمارا سمے آئے سوال. زمانے جاہلیت میں تو عورتوں کی خوب پٹائی لگا لیتے تھے، کس کے بار بار دبا دب. پھر اسی پٹی ہوئی رات کو ملتے تھے تو وہ تو نہیں ملنا چاہتی تھی. ان کا تصور تھا جاہلی کہ اب جو مرد پیدا ہوگا اس میں لڑکا پیدا ہوگا اس میں مرد کی منی زیادہ ہوگی، بوجہ ناراضگی کے عورت پورا چھوڑتی نہیں. لیکن اسلام نے اس قسم کے ماحولیات کی جڑیں کاٹی. آپ نے کیا کہا کیوں مارتے ہو بیوی کو؟ پھر شام کو تم کی اس کی ضرورت بھی تو ہوتی ہے. صلی اللہ علیہ وسلم. بیویوں پاکی پیدا کرو، خاوندوں کو مجبور مت کرو. اور خاوندوں تم بیویوں کے حقوق جانو، ناحق ان کو ستاؤ نہیں. بس اگر بیوییں تمہارا کہاں مان لے فلا تبغوا علیہن سبیلا، بس مت ڈھونڈو ان کے اوپر کوئی اور راہ و رسم. بہت بڑے بڑے فیصلے نہ کرو، بڑا چڑھا کے دعوے نہ کیا کرو. گھر اسی طرح ہی سچتا ہے. ان اللہ کان علیا کبیرا، بے شک اللہ بہت بڑے اور شان والے ہیں. طلبہ متوجہ رہے. فرمایا خاون بیوی سے اتنا بڑا نہیں ہے جتنا بڑا خدا تجھ سے ہے. تو تمہاری ہر غلطی پر عذاب آتا ہے کیا؟ کتنی بڑی بڑی غلطیاں اللہ تمہاری معاف کرتا ہے. تو بیوی کے ساتھ بھی گزارا کرو. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے فاستوصوا بالنساء منی خیرا، عورتوں کے بارے میں مجھ سے بہترین وصیتیں لے لو. انہن خلقن من ضلع ایسر، یہ بائیں پسلی سے پیدا ہے. وان اعوج الشیء فی الجسم الضلع، اور جسم میں سب سے ٹیڑھی چیز پسلی ہے. اگر تم سیدھا کرنے لگے توڑ دو گے، اور توڑنا اس کا یا طلاق ہے یا وفات. وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، اور اگر تم ڈرنے لگے کہ اختلاف بڑھ رہا ہے میاں بیوی میں، شقاق اختلاف شدید، اور وہ کہتی ہے میں اس کے ساتھ نہیں رہوں گی، یہ کہتا ہے میں اس جیسی عورت کو کبھی نہیں رکھوں گا، یہ شقاق ہے، بہت دوری ہو رہی ہے. فَبَعْثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ، بھیج دو ایک فیصلہ کرنے والا مرد والوں کی طرف سے، وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، اور ایک فیصلہ کرنے والا خاتون والوں کی طرف سے. اور یہ لکھا ہے خاتون والا خاتون کے لیے لڑکے کی تعریف کرے اور کہے ہماری بچی سخت مزاج ہے، اس نے ضرور زیادتی کی ہوگی، میں مانتا ہوں. اور لڑکے والے کہیں نہ، بی بی فرشتہ ہے، ہمارا بیٹا ظالم ہے، اس نے زیادتی کی. اپنے اپنوں کی نہیں، یہ اس کی وہ اس کی. اس طرح دشمنی کم ہو جائے گی، گنجائش پیدا ہو جائے گی ملنے کی. کیا عقل مندی ہے، کیا حکمت کے خزانے ہیں علماء کے پاس. شریف ترین سسر اور ساس داماد کا ساتھ دیتے ہیں،
لڑکی کی ہمت ٹوٹ جاتی ہے کہ میرے ماں باپ تو اس کے ساتھ ہیں، اور شریف ترین ساس اور سسر سسر وہ بہو کے ساتھ دیتے ہیں کہ ہماری بیٹی ہے، ہماری بہو ہمارے گھر کی زینت ہے، ہمارا بیٹا زیادتی کرتا ہے، اس کو ایسا نہیں کرنے دیں گے آپ۔ تم کہو کہ ہماری بیٹی شہزادی ہے، وہ کہے میرا بیٹا شہزادہ ہے، کبھی بھی صلح نہیں ہو۔ یریدا اصلاحا، اگر ان کا ارادہ اصلاح کا ہے، یوفق اللہ بینہما، توفیق دے دے گا اللہ دونوں کو۔ ان اللہ کان علیما خبیرا، بے شک اللہ تعالیٰ خوب علم والا خبردار ہے۔ وہ ایک لڑکا اور لڑکی آپس میں بہت سخت لڑے، تو وہ لوگ جرگوں میں بہت گئے آئے لیکن بات بنی نہیں۔ اخیر میں مجھے کہا کہ مولانا صاحب آپ میرے ساتھ ضرور چلیں گے، 2-4 دوستوں کے ساتھ۔ یا بوڑھا سا آدمی تھا، تفسیر میں آتا تھا عالم بہت بڑا، لیکن سادہ سادہ مزاج تھا۔ میں نے ان کو کہا ہاں بابا آپ بھی ساتھ چلیں گے، ڈیرا خر۔ وہاں ہم چلے گئے، ہم نے بات چیت کی۔ وہ خاتون جو تھی وہ گھر کی بڑی، اس نے کہا ہے بڑا ظالم لڑکا ہے، میری بیٹی کو آگ میں جلانے کی کوشش کی، میں اپنی لڑکی کو آگ میں نہیں جھونکوں گی۔ بڑی کوشش کی، آیتیں حدیثیں پڑھی، لیکن بات بنی نہیں۔ وہ بوڑھا مولانا مجھے کہتے ہیں آپ کا تو کام ہو گیا، بات نہیں بنی، مجھے اجازت ہے۔ میں نے کہا یہ اس بوڑھی عورت کو اس طرح خطاب کرتے ہیں، بات سنو آپ کا خاوند ہے؟ اس نے کہا ہے۔ کہا آپ رات کو اس کے ساتھ سوتی ہے یا اکیلی سوتی ہے؟ ہم میں شرم کے مارے سر میں کھاتا ہوں جاتے پر ہم باؤڑے لوگ نہ دے رہا سوئی ماتوی صبروں کا۔ اس نے کہا بس جیسے ہو کا نام صحیح جواب دو، جرگہ ہے، جرگہ شریعت کا حصہ ہے۔ اگر آپ اپنے خاوند سے دور سونے پر راضی نہیں، وہ بوڑھی کو کہہ رہا ہے، تو اپنی جوان لڑکی کو کیوں ان کے ساتھ نہیں چھوڑ دیے؟ یہ اس کے ساتھ، وہ اس کے ساتھ۔ یقین کر لو اگر بوڑھے کو وہ صحیح لو تاسو شران راضی ہے۔ وہ بوڑھی عورت راضی ہو گئی اور کہنے لگی لے جاؤ آپ بزرگ لوگ، آنا کہ بزرگوں کو جواب دے چکی تھی۔ چرالو ماتا دیوئی تفسیر کے ماہر ہے، جرگہ کے ماہر ہے نہیں۔ قرآن مارے خبوئے وہ بولے جرگہ نہ درتی تا خبلس خبریں کے چو شرمی میں تا حضور شرم ہے میں کارو شو کا نا مجھے پتہ کہ داشار ایک ہو رہا تو آواز ہی لگی اس میں کچا سارا خاؤں سارا اگر غریب غریب میں بڑے چلو اور داجی نہیں چاہتے سرائی اور دے دے سرائی دا بخون کے بیوی تمہارے داجی کے اگر یار پولیس سے برا گا ہو گئی مطلب میرا یہ کہ جرگے کے علیحدہ طریقے اور علیحدہ الفاظ ہے، علیحدہ تجربہ ہے، یہ صحیح ہے۔ وہ عمر رسیدہ تھا، بزرگ تھا، الفاظ اس کے بہت نامناسب تھے، کام نکال گئے۔ میرے الفاظ بہت اچھے تھے، کام بھی نہیں ہو رہا۔ اللہ اکبر، توبہ توبہ توبہ۔ اس لیے کہتے ہیں کہ ایک سمجھدار آدمی دیکھو ادھر سے اور ادھر سے دونوں مل بیٹھے کوئی فیصلہ کرے، یوفق اللہ بینہما، اللہ تعالیٰ میاں بیوی میں جھگڑے کے بعد موافقت پیدا کر دے گا۔ ان اللہ کان علیما خبیرا، بے شک اللہ تعالیٰ خوب جاننے والے اور خبردار ہے۔ یہ احکام جو معاشرے کی اصلاح کے ہیں یہ تو چل ہی رہے ہیں، لیکن اصل مسئلہ جو قرآن کا ہے اور جمیع انبیاء و مرسلین آسمانی کتب اللہ نے اس کے لیے بھیجے ہیں، وہ ہے اللہ کی عبادت مخلصہ اور ہر طرح شرک کی نفی۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور شریک نہ ٹھہراؤ اس کے ساتھ بالکل۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا، وَبِذِي الْقُرْبَى، رشتہ داروں کے ساتھ، وَالْيَتَامَى، یتیموں کے ساتھ، وَالْمَسَاكِينِ، ناداروں کے ساتھ، وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى، اور وہ پڑوسی جو رشتہ دار بھی ہے،
والجار الجنب، اور وہ پڑوسی جو پہلو میں ہے، والصاحب بالجنب، وہ ساتھی جو پہلو میں ہے، وابن السبیل مسافر، وما ملکت ایمانکم، تمہاری کنیز و غلام، سب کے ساتھ سلوک اچھا کرو۔ ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا، بے شک اللہ پسند نہیں کرتے ہر اس شخص کو جو شیخیاں جو دھوکہ کرنے والا ہو اور شیخیاں بگاڑنے والا ہو۔ مختالا فخورا، پختوں کے وہی چالاک اور چرمباز، چالاک چرمباز، خبریں نہ خبریں جوڑی آتے باپ آدھے کل وہ پتور اللہ سے کل وہ کولاٹھی تلاٹی ہوتی نہ مختال لے کل وہ کمی سوچت کی خن بیان ہو رہا زن سم گمنا بیان ہو رہا، اس کو جرگمار کہتے ہیں پختانہ۔ وہی زینت خان گردی دے ڈمانو سرا، خالق خان دی عزیزانو سرا، اور پلار دے کلی جرگمارو زوے ڈمانو سرا یارو۔ آئے آئے الذین، یہ وہ لوگ ہیں، یبخلون، جو بخل کرتے ہیں، ویامرون الناس بالبخل، اور حکم کرتے ہیں لوگوں کو بھی بخل کرنے کا، ویکتمون ما آتاہم اللہ من فضلہ، اور چھپاتے ہیں وہ جو دیا ان کو اللہ نے اپنے فضل سے، وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور ہم نے تیار کیا ہے کافروں کے لیے عذاب رسوا کن۔ عبد الرحمن سوئم قرطبہ کا بہت بڑا اسلامی بادشاہ تھا۔ عبد الرحمن 3 ہے، اول 200۔ اس زمانے میں ایک جامع مسجد کا مینار سونے کا بنا تھا، تو یہ بہت متقی پارسا تھا، لوگوں نے کہا اس کو ختم کرو۔ اس نے دربار میں اجلاس طلب کیا، پتہ چلا کہ بہت سارے یہود و نصارا جب یہ دیکھتے ہیں کہ کھلے میدان میں مسجد ہے اور اس میں منو سونا چڑھا ہوا ہے تو وہ کہتے ہیں واقعی یہ مذہب آسمان سے آیا ہے، جن کی نظر میں سونے چاندی کی کوئی حیثیت نہیں، اور کل میں اسلام پڑھتے ہیں۔ تو عبد الرحمن نے کہا پھر اس کی حکمت دین میں ہے، لہذا اس کو برقرار رکھو۔ والذین ينفقون اموالهم، اور وہ لوگ جو خرچ کرتے اپنے مال، رعاء الناس، لوگوں کے دکھلاوے کے لیے، ولا يؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، اور ایمان نہیں رکھتے اللہ و آخرت کے دن پر، ومن یکن الشیطان له قرینا، جس کا شیطان ساتھی بنے، فساء قرینا، کیا ناکارہ ساتھی ہے۔ وماذا علیہم، کیا ان کے اوپر تاوان پڑا، ان پر کیا بوجھ پڑ رہا ہے۔ لو آمنوا باللہ والیوم الآخر، اگر ایمان لے آتے اللہ و آخرت کے دن پر، وانفقوا مما رزقهم اللہ، اور خرچ کرتے اس مال میں سے جو دیا ان کو اللہ نے، وکان اللہ بہم علیما، اور ہے اللہ ان کو جاننے والے۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، بے شک اللہ ظلم نہیں کرتا ذرہ برابر، وَإِن تَكُ حَسَنَةٌ يُضَاعِفْهَا، کوئی بھی نیکی ہو بڑھا دے گا، وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اور دے گا اپنے پاس سے بڑا اجر۔ نیکی کہاں کہاں بڑھتی ہے، 10 گنا اور 700 گنا، اور تبلیغی بھائیوں کے ہاں 49 کروڑ، یہ اخلاص سے بڑھتی ہے۔ ایک چھوٹا طالب علم صف میں ہے، بڑے طالب کو دیکھا کہ آپ آئے، ایک داڑھی منڈا پیچھے ہٹ رہا ہے، داڑھی والے سے کہتے ہیں آپ صف اول میں آئے۔ استاذ کے لیے شاگرد جگہ چھوڑ رہا ہے، بڑے کے لیے چھوٹا، باپ کے لیے بیٹا، بے ریش ریش والے کے لیے۔ مسند ابی اعلیٰ میں حدیث ہے کہ اس پیچھے ہٹنے والے کو دوہرا ثواب صف اول کا ملے گا، اور ایک روایت نظر سے گزری ہے جو ماخذ نہیں مل رہا کہ 40 دن تک صف اول کا ثواب ملے گا۔ اللہ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، کیا حال ہوگا کہ لائیں گے ہر امت میں سے ایک گواہ یعنی پیغمبر، وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور لے آئیں گے آپ کو ان لوگوں پر گواہ۔ يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا، اس دن بہت چاہیں گے کافر لوگ، وَعَصَوُا الرَّسُولَ، جنہوں نے نافرمانی کی پیغمبر کی، کیا چاہیں گے، لَوْ تُسَوَّىٰ بِهِمُ الْأَرْضُ، کاش کہ ہموار ہو ان پر زمین، جزم کا بدل ٹکشی، وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا،
نہیں چھپائیں گے اللہ سے اپنی بات، سب کھل کے رہ جائے گا۔ الم تر الی الذین یزعمون، آیا آپ نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جو گھمنڈ کرتے ہیں، انہم آمنوا بما انزل الیک، کہ وہ ایمان لائے جو آپ کو اتارا، وما انزل من قبلک، اور آپ سے پہلے اترا، یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، پھر چاہتے ہیں کہ فیصلے کرے سرکشوں سے، وقد امروا ان یکفروا بہ، اور یقیناً ان کو کہا گیا تھا کہ وہ نہ مانے شیطان کو، ویرید الشیطان ان یضلہم ضلالا بعیدا، اور چاہتے ہیں شیطان کہ بھٹکا دے ان کو دور کے بھٹکاوے میں۔ ایک یہودی اور ایک منافق کا جھگڑا تھا۔ یہودی کہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کراتے ہیں، لیکن منافق کہتا تھا کہ کعب بن اشرف سے کراتے ہیں، یہود کا بڑا تھا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ، جب ان سے کہا جاتا ہے آؤ اس طرف جو اللہ نے اتارا، وَإِلَى الرَّسُولِ، پیغمبر کی طرف، رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ، آپ دیکھیں گے منافقوں کو، يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا، بچتے آپ سے بچ کر۔ دیکھو باقاعدہ کہا گیا کہ آؤ پیغمبر سے فیصلہ کراتے ہیں، کام کی کیا ضرورت ہے؟ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ، بس کیا حال ہوگا جب پہنچتی ان کو تکلیف، بما قدمت ایدیہم، وہ سبب آگے بھیجنے ان کے ہاتھوں کے، ثم جاؤوک، پھر آپ کے پاس آتے ہیں، یحلفون باللہ، قسمیں کھاتے اللہ کی، ان اردنا الا احسانا وتوفیقا، نہیں تھا ارادہ مگر احسان اور موافقت پیدا کرنے کا۔ چنانچہ بامر مجبوری منافق یہودی کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا۔ آپ نے دونوں کی باتیں سنی، مدعی کی بھی اور مدعا علیہ کی بھی، اور فیصلہ یہودی کے حق میں دے دیا، وہ حق پر تھا۔ جب باہر نکلے منافق نے کہا پیغمبر بات کو سمجھے نہیں، اور غرض یہ تھی کہ حضرت عمر تیز و تند آدمی ہے، دیکھتے یہودی کو میرا حق میں فیصلہ کریں گے، اور کہنے لگے کہ حضرت عمر کے پاس چلتے ہیں۔ جب حضرت عمر کے پاس گئے اور ان کو قصہ سنایا تو یہودی نے کہا قد قضا بیننا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ فیصلہ ایک دفعہ پیغمبر کر چکے میرے لیے۔ حضرت عمر نے کہا ٹھہر ذرا ٹھہر، گھر گئے اور تلوار لے آئے، باہر آ کے منافق کی گردن کاٹی۔ منافق کے لوگ جمع ہو گئے، حضرت عمر کے خلاف پیغمبر کو کہا کہ یہ زورور ہوا ہے، بہت ناحق لوگوں کو مارتا ہے۔ قاضی ثناء اللہ نے تفسیر مظہری میں لکھا ہے کہ حضرت فرماتے تھے ما کنت ظننت ان عمر یجترئ علی قتل مسلم، میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ عمر مسلمانوں کو ایسا ناحق مارتا، جلدی بلاؤ۔ حضرت عمر کے پاس اطلاع آئی کہ آپ کو بلایا، اور یہ واقعہ حضرت عمر نے آسمان کو دیکھا، اور جو میں نے کیا ہے تجھے پتا ہے، اور میری جان چھڑائے، اور جو میں نے کیا ہے وہ آپ کو سب معلوم ہے، تجھ سے کوئی چیز چھپتی نہیں، اے آسمان و زمین کے مولا کریم۔ جب آپ حضرت کی خدمت میں آ رہے تھے تو یہ آیات نازل ہوئی تھی، اور جبریل نے ان آیات کے نزول پر آپ کو کہا کہ آج سے آسمانوں میں عمر کو فاروق کہا جاتا ہے، تم زمین والوں کو کہو کہ عمر کو فاروق کہا جاتا ہے۔ اولئک الذین، یہ منافق لوگ، یعلم اللہ ما فی قلوبہم، جانتے ہیں اللہ جو ان کے دلوں میں ہے، فاعرض عنہم، رہنے دیں ان کو، وعظہم، سمجھائیں ان کو، وقل لہم فی انفسہم، کہہ دیں ان کو صاف ان کے بارے میں، قولا بلیغا، بات دو ٹوک کہ تم غلطی پر ہو، عمر نے صحیح مارا ہے۔ عمر نے منافق کو مارتے ہوئے کہا من لم یرضى بقضاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فعمر یقضی له هكذا وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن اللہ، نہیں بھیجا ہم نے پیغمبر
مگر اس لیے کہ اس کی فرمان برداری کی جائے، یہ خدا کا حکم ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اور اگر بے شک جب یہ ظلم کر چکے ہو اپنے ساتھ، جاؤ کا آپ کے پاس آ جائے، بڑے ظالم سے ظالم آپ کے پاس آئے، فاستغفر اللہ، اللہ سے معافی مانگے، واستغفر لهم الرسول، اور ان کے لیے پیغمبر بھی معافی مانگے، لوجدوا اللہ توابا رحیما، پائیں گے اللہ کو توبہ قبول کرنے والا، رحم والا۔ اے لو جعلوک وسیلۃ لدی لوصلوا الی، مفسرین کہتے ہیں لو جعلوک وسیلۃ الی لدی لوصلوا الی۔ تفسیر ابن کثیر میں آیا ایک بڑی زبردست حکایت ہے، اور فتح القدیر شوکانی میں بھی ہے، جلد 1 صفحہ 483، اور ابن کثیر جلد 1 صفحہ 410، روح المعانی جلد 3 اور جز 5 صفحہ 83، ایک لمبی حکایت ہے، اس سے وسیلے کا ثبوت ہو رہا ہے۔ فلا وربک لا یؤمنون، بس تیرے رب کی قسم ایمان نہیں لاتے، حتی یحکموک، یہاں تک کہ آپ کو حکم مان لے، فیما شجر بینہم، اپنے اختلافات میں، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، پھر نہ پائے اپنے جیوں میں تنگی آپ کے فیصلے سے، ویسلموا تسلیما، تسلیم بھی کرے پورا آپ سے فیصلہ کرائے، ہر اختلاف کر دو، خوشی سے 3، کبھی تنگی نہ مانے 4، سب مسلمان ہو۔ وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ، اور اگر ہم فیصلہ کریں ان کے خلاف، أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، کہ قتل کرو ایک دوسرے کو، أَوْ اخْرُجُوا مِن دِيَارِكُمْ، یا نکلو اپنے گھروں سے جہاد کے لیے، مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ، نہیں کریں گے اس کو مگر چند دن میں سے، وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ، اور اگر یہ کر گزرے جو ان کو نصیحت کی جاتی ہے، لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ، بہت بہتر ہوگا ان کے لیے، وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا، اور بہت اطمینان رہے گا دل کا، وَإِذًا لَّآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا، اس وقت دے دیں گے ان کو اپنے پاس سے بڑا اجر، وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور رہنمائی کر دیں گے ان کے سیدھے راستے کی۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اطاعت کرے اللہ رسول کی، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ، یہ وہ لوگ ہیں کہ انعام کیا اللہ نے ان پر پیغمبروں میں سے ایک، والصدیقین، تصدیق کرنے والے 2، والشہداء، گواہی دینے والے 3، والصالحین، نیک مسلمان 4، وحسن اولئک رفیقا، بہترین دوستی ہے ان کی، ذالک الفضل من اللہ، یہ فضل اللہ کا، وکفی باللہ علیما، کافی اللہ جاننے والا۔ کیونکہ سورت انعمت علیہم کی تفسیر ہے، اور اس میں یہ 4 اصناف ذکر کیے تھے، اس لیے وہ بھی سورت کے اندر آ گئے۔ باقی تفصیل تو واضح ہے کہ اطاعت سے پیغمبر کی اتباع نصیب ہوتی ہے، اور پھر ابوبکر صدیق بنے، عمر و عثمان و علی شہداء بنے، پوری امت کو نیکی نصیب ہوئی۔ یہ کبھی بھی نہیں کہ کوئی صدیق اور عمر بنے، یہ کبھی بھی نہیں ہوا ہے کہ نبی کے بعد نبی آئے، اور الذریعہ الی مکارم الشرائع، اس میں بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے، غالب کی کتاب۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے مسلمانوں، خذوا حذرکم، اختیار کر لو اپنا بچاؤ، فانفروا ثبات او انفروا جمیعا، نکلو مل کر، فانفروا ثبات، نکلو علیحدہ علیحدہ، او انفروا جمیعا، یا نکلو مل کر۔ جہاد کے لیے مختلف طریقے، کبھی ایک ایک کو کمانڈر کہتے آ جاؤ، کبھی کہتے مل کر آؤ، جس طرح تقاضا ہو۔
وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ، اور بے شک تم میں بعض وہ لوگ ہیں جو دیر کرتے آنے میں. ایسے بھی آتے آتے پھر وہاں جا کے کھڑے رہتے، جی ہماری حاضری لگا. یہ ایک دن کا عمل ہے، آپ کو خیال کرنا چاہیے. 8 بجے کے بجائے میں 8:30 تک آتا ہوں آپ کے آرام اور راحت کے لیے، ورنہ میں 7:30 سے بیٹھ سکتا ہوں. وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ، بے شک تم میں بعض ہے جو دیر کرتے. ہر ایک اپنے گریبان میں جھانک کے کہ وہ تفسیر میں کس وقت آتا ہے. ہر ایک یہ سوچ لے کہ وہ نماز باجماعت کے شوق سے پڑھتا ہے. 5 نمازوں میں سے کتنی جماعتوں کی تکبیر اولیٰ مل رہی ہے. ہر ایک غور کر لے کہ درس میں جانے کا کیا طریقہ ہے. وَإِنَّ مِنْكُمْ لَيُبَطِّئَنَّ، بے شک تم میں بعض ہے جو دیر سویر کرتے ہیں. صاحب ہدایہ نے اپنے حالات میں لکھا ہے کہ مجھے اپنے ساتھیوں پر فضیلت ملی کیونکہ نہ میرا ناغہ ہوا اور نہ کبھی میں دیر سے آیا ہوں. ابن ابی سینا نے لکھا ہے دیر سے آنے والا 20 دن تک فہم شعور سے محروم ہوتا ہے، اور بالکل نہ آنے والا 40 دن تک اس کا تدارک نہیں کر سکتا. 40 دن تک تدارک نہیں کر سکتا. اور ایک حدیث اس طرح ہے جو حضرت شیخ نے بھی فضائل رمضان میں نقل کی، اور شیخ الاسلام نے اس سے بڑا کام لیا ہے کہ جس نے ایک دن رمضان کا روزہ نہیں رکھا بغیر کسی عذر کے، اس کے بعد ساری زندگی رکھے تب بھی اللہ اس سے راضی نہیں ہو. اور بے شک تم میں بعض دیر کرتے. فَإِنَّ أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ، پس اگر پہنچے تم کو تکلیف، قَالَ، وہ دیر سے آنے والا کہتا ہے، قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ، یقیناً احسان کیا اللہ نے مجھ پر، اذ لم اکن معہم شہیدا، کہ میں نہ تھا ان کے ساتھ موجود. وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ، اور اگر پہنچے تم کو مہربانی خدا کی، لَيَقُولَنَّ، تو یہ کہتے ہیں کہ لَمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ، جیسے تھی نہیں آپ کے اور ان کے درمیان دوستی. یا لیتنی، ہے افسوس، كنت معہم، میں ساتھ ہوتا، فافوز فوزا عظیما، تو کامیاب ہو جاتا کامیابی بڑھ کر، غنیمت مل جاتی. اب اگر تقسیم ہونے لگے کپڑوں کی پیسوں کی تو پھر یہ فرق آتا ہے کہ یہ غیر حاضر ہے، یہ دیر سے ہے، ان کو مت دے، تو کتنی تکلیف محسوس کرتے ہیں. یہی قرآن کہتا ہے کہ جب تمہاری گرفت ہوتی ہے پھر تکلیف محسوس کرتے ہیں. تو دیر سے کیوں آتے ہو؟ جس ادارے میں سویرے اور دیر، حاضر اور غیر حاضر کا فرق نہ ہو، وہ ادارہ نہیں ہے، وہ کباڑ خانہ ہے. وہ آج بھی ڈوبا ہے، کل بھی ڈوبا.